بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم متول کے 5ویں سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم بعض علماء کی بیان کردہ توجیہ کا جو رد ہے علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کی بیان کردہ توجیہ کا رد فرمائیں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ وفیہ نظر لأن النائب مناب الفعل انما هو المصدر النکرۃ مثل سلام علیک۔ وفیہ نظر سے شارح بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بیان کردہ دلیل کے اندر نظر ہے، کیونکہ جو مصدر فعل کے قائم مقام ہوتا ہے وہ مصدر نکرہ ہوتا ہے، جیسے سلام علیک۔ وحینئذ لا مانع من ان يدخل فيه اللام ويقصد به الاستغراق، اور اس وقت اس بات سے کوئی شے مانے نہیں ہے کہ اس پر الف لام داخل کیا جائے اور اس سے استغراق مراد لیا جائے۔ فَالْأَوْلَىٰ أَنَّ كَوْنَهُ لِلْجِنْسِ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ أَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ إِلَى الْفَهْمِ، تو اولا بات یہ ہے کہ الف لام کا جنس ہونا اس بات پر مبنی ہے کہ الف لام جنس ہی فہم کی طرف متبادر ہے۔ الشائع فی الاستعمال، اور یہ استعمال میں بھی مشہور ہے۔ لا سیما فی المصادر وعند خفاء قرائن الاستغراق، خصوصاً مصادر میں یہ مشہور ہے، اس کا استعمال مشہور ہے، اور اس وقت جب کہ قرائن استغراق میں بھی پوشیدہ ہو۔ او علی ان اللام لا یفید سوى التعریف والاسم یدل الا علی مسماہ فاذا لا یکون سمہ استغراق، اور اسم صرف اپنے مسمى پر دلالت کرتا ہے تو اس وقت یہاں الف لام استغراق مراد نہیں ہوگا۔ وفیہ نظر لأن النائب مناب الفعل سے شارح علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں کی جو دلیل کے اندر نظر ہے اور ان لوگوں کی جو بیان کردہ توجیہ ہے اس کا رد فرما رہے ہیں۔ وفیہ نظر ان سے آپ رد فرما رہے ہیں۔ شارح فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی اتنی تو بات درست ہے کہ مصدر فعل کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے نفس حقیقت پر دلالت کر رہا ہے، لیکن ان کی یہ بات درست نہیں کہ اس کے مناسب استغراقی معنی نہیں ہے بلکہ جنسی معنی ہے، اس لیے الف لام جنسی ہوگا، یہ بات درست نہیں ہے۔ مناسبت کا خیال تب ہوتا ہے جب استغراق پر بھی مصدر نے دلالت کرنی ہو، حالانکہ استغراق پر مصدر دلالت نہیں کر رہا بلکہ مصدر پر داخل ہونے والا الف لام استغراق کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ جائز ہے کہ مصدر تو نفس حقیقت پر دلالت کرے اور الف لام استغراق کے معنی پر دلالت کرے، کیونکہ جو فعل کا قائم مقام ہوتا ہے، جو مصدر فعل کا قائم مقام ہوتا ہے اس کی دلالت استغراق پر نہیں ہوتی، اور جس کی دلالت استغراق پر ہے وہ فعل کا قائم مقام نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ استغراق کے مقابل جنس کو اختیار کرنے کی جو وجہ علت آپ لوگوں نے بیان کی ہے وہ درست نہیں ہے۔ فالاولا سے غرض شارح ان لوگوں کی بیان کردہ توجیہ کا رد کرنے کے بعد اپنی توجیہ بیان فرما رہے ہیں کہ صاحب کشاف نے الف لام کو جنسی بنایا ہے، اس کی کئی اور وجوہات ہیں۔ نمبر 1، استغراق کی بنسبت جنس جو ہے یہ متبادر الی الفہم ہے کہ ذہن فوراً اور آسانی سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کہ اہل لسان اور عرف کے نزدیک الف لام کا جنس میں استعمال جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے۔ نمبر 3، خصوصاً مصادر میں الف لام جو ہوتا ہے وہ جنس کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ مصادر کی دلالت نفس حقیقت پر ہوتی ہے، اور نفس حقیقت کے جو مناسب الف لام ہے وہ الف لام جنسی ہی ہوتا ہے۔ مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قرینہ پایا جاتا ہے تو استغراق کا ہوتا ہے، وہ تو کسی قرینہ کے پائے جانے کے وقت الف لام استغراق کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے کہ جو اس بات پر واضح کرے، دلالت کرے کہ یہ الف لام استغراق کا ہوگا، لہٰذا قرینہ نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ الف لام جنس کا ہی ہوگا۔ او علی ان اللام لا یفید سوى التعریف سے ایک اور وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ الف لام نہ جنس پر دلالت کر رہا ہے، نہ استغراق پر دلالت کر رہا ہے، نہ عہد ذہنی پر، نہ عہد خارجی پر، بلکہ الف لام اپنے مدخول کے معرفہ ہونے پر دلالت کر رہا ہے، یعنی صرف یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میرا مدخول معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الف لام اپنے مدخول کے معرفہ ہونے پر تو دلالت کر رہا ہے، مگر 4 اقسام جنس، استغراق، عہد خارجی، عہد ذہنی، یہ الف لام ان چاروں میں سے کس کے متعلق ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الف لام کا ان مذکورہ اقسام 4 میں سے
किसी से ताल्लुक अपने मदखूल के एतबार से होगा। अगर मदखूल की दलालत नफ्स हकीकत पर है तो अलिफ लाम जिनसी होगा। अगर मदखूल की दलालत अफराद पर है तो देखेंगे बाज़ पर है या तमाम पर है। तमाम पर है तो अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी होगा। अगर बाज़ अफराद पर होगा तो देखेंगे मुअय्यन है या गैर मुअय्यन है। मुअय्यन है तो अलिफ लाम अहद खारिजी होगा। अगर अफराद गैर मुअय्यन है तो अलिफ लाम अहद ज़हनी होगा। सो यहाँ पर अलिफ लाम का जो मदखूल है वो हमद है जिसकी दलालत नफ्स हकीकत पर है, लिहाजा यहाँ पर जो अलिफ लाम को हम करार देंगे वो अलिफ लाम जिनसी करार देंगे। फल औला से ये बात मालूम हो रही है कि शारे के नज़दीक ये तौजीह ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ पिछली तौजीह भी दुरुस्त है क्योंकि इसमें तफजील औला में मुकाबलतन माना पाया जाता है। बाज़ लोगों ने जो तौजीह बयान की थी वो तौजीह दुरुस्त नहीं थी। शारे अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि जो तौजीह अब बयान की है, अगर इन लोगों की बयान करदा तौजीह को इस सूरत में ले लिया जाए तो तब भी उनकी तौजीह दुरुस्त हो सकती है। यानी ये बात कही जाए कि अलिफ लाम अपने मदखूल के मारिफा होने पर दलालत कर रहा है, और चूंकि अलिफ लाम का मदखूल हमद मसदर है और मसदर नफ्स हकीकत पर दलालत कर रहा है तो इसलिए अलिफ लाम जिन्स का होगा। तो इस तौजीह से, इस तकरीर से उन लोगों की बयान करदा तौजीह भी दुरुस्त हो जाएगी। अलामा अनअमा में मा मौसूला है या मा मसदरिया है, इस पर मजीद कलाम आ रहा है। व मा फी अलामा अनअमा मसदरियतुन ला मौसूलतुन लिफसादिही लफ्ज़न व मानन। और अलामा अनअमा में मा मसदरिया है, मौसूला नहीं है, क्योंकि माँ को मौसूला करार देने की वजह से लफ्ज़न और मानन फसाद लाजिम आता है। अम्मा लफ्ज़न फल एहतियाजिल मौसूलति इला तकदीरी अय्यन आमा बिही मा तअज़्ज़ुरिही फिल मातूफ़ि अलैहि। बहरहाल लफ्ज़न फसाद इस तरह आता है कि मौसूला जो होता है वो महजूफ का मोहताज होता है। फल एहतियाजिल मौसूलति इला तकदीरी, मौसूला महजूफ का मोहताज होता है। यानी अनामा बिही, बावजूद इसके कि जिस पर अतफ किया गया। आनी अल्लामा लिकौनी मा लम नअलम मफ़ऊलहु वमन ज़अमा अन्न तक़दीर व अल्लमहु अलामा अन्न मा लम नअलम बदलुम मिन ज़मीरिल महज़ूफ़ी औ ख़बर मुब्तदअ महज़ूफ़िन औ नुसिबा बितक़दीरी। यानी अल्लामा में क्योंकि मालम नालम इसका मफ़ऊल मौजूद है, और जिस शख्स ने ये गुमान किया है, जिसने ये गुमान किया कि तक़दीरी इबारत यूँ होगी वअल्लमहु, इस बिना पर कि मालम नालम के अंदर जो ज़मीर है उससे ज़मीर महजूफ से ये बदल होगा या मुब्तदा महजूफ की खबर होगा या आनी महजूफ की वजह से मंसूब हो। फ़क़द तअस्सफ़ा, शारिह रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमा रहे हैं तो उसने ये गलत रास्ते का इख्तियार किया है। व अम्मा मानन, अब मानवी खराबी की तरफ आ रहे हैं। फ़लिअन्नल हम्दा अलल अनआमिल लज़ी हुवा मिन औसाफ़िल मुनइमी अमकाना मिनल हम्दि अला नफ्सिन नेमाती। मानन खराबी इस तरह लाजिम आती है कि इनाम पर हम्द करना जो कि मुनइम के औसाफ में से है, ये ज़्यादा अकवा है, अशद है नफ्स नेमत पर हम्द करने से। वलम यतअर्रज़ लिल मुनअम बिही लिकुसूरिल इबारति अनिल इहातति बिही लिअल्ला यतवहम इख्तिसासुहु बिशैइन वलियज़हब नफ्सु सामिइ कुल्ल मज़हबिन मुमकिनिन। और मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुनअम बिही के ज़िक्र करने के दर पे नहीं हुए, ज़िक्र की तरफ नहीं गए, क्योंकि इबारत मुनअम बिही के इहाता करने से कासिर है, ताकि हम्द की एक शय के साथ दूसरी शय के साथ इख्तिसास का वहम लाजिम ना आए, और ताकि सामे का जो नफ्स है वो हर मुमकिन मज़हब की तरफ चला जाए। वमा फ़ी अलामा अनअमा में शारिह मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा है कि अलामा अनअमा इसमें मज़कूर जो माँ है वो दो एहतिमाल रखता है कि ये माँ मौसूला होगा या मसदरिया होगा। तो इन दोनों एहतिमालात में से माँ को मौसूला बनाने में लफ्ज़न और मानवी खराबी लाजिम आती है, लिहाजा ये माँ मौसूला नहीं होगा बल्कि माँ मसदरिया होगा। अम्मा लफ्ज़न फल एहतियाजिल मौसूलती, गर्ज़ शारे एक सवाल मुक़द्दर का जवाब देना है कि माँ को मौसूला बनाने से लफ्ज़न और मानवी खराबी कैसे लाजिम आती है। तो उसका जवाब दिया कि मौसूला के लिए जो सिला होता है वो लाजिम होता है, और सिला में एक ज़मीर होती है जो आयद होती है मौसूल की तरफ, यानी सिला में एक ऐसी ज़मीर का होना ज़रूरी है जो मौसूल की तरफ लौटे। और यहाँ माँ को मौसूल करार देने की सूरत में सिला बनेगा अनामा, और इस पर अतफ होने की वजह से अल्लामा भी सिला बनेगा, और इन दोनों में जो ज़मीरें हो मौसूल की तरफ लौट नहीं रही। तो खुलासा ये हुआ कि माँ को मौसूला बनाने की सूरत में लफ्ज़ी खराबी लाजिम आती है, जिसकी वजह से इसका सिला जो बनेगा उसमें
جو ضمیر ہے وہ اس کی طرف لوٹ ہی نہیں رہی. ما تعذر فی المعطوف علیہ سے غرض شارح ایک اور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ خرابی دور کی جا سکتی ہے وہ اس طرح کہ ہم ما موصول کی طرف جو ضمیر ہے عائد ضمیر ہے ہم اس کو محذوف نکال لیں گے. تو عبارت یوں بنے گی انعم بہی اور علامہ کے ساتھ ضمیر عائد محذوف نکالیں گے تو عبارت یوں ہوگی علمہ. تو اس طرح آپ کی بیان کردہ توجیہ، آپ کی بیان کردہ جو تقریر ہے، آپ کا بیان کردہ جو اعتراض ہے وہ دور ہو جائے گا. تو اس صورت میں ما کو موصولہ بنانا درست ہو جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ علمہ میں جو ضمیر منصوب متصل ہے مفعول لانا درست نہیں ہے، کیونکہ علامہ کا مفعول عبارت میں مذکور ہے اور وہ ہے معلوم نہ علم. لہذا جسے آپ نے موصول کی طرف عائد کیا ہے وہ اس خرابی کی وجہ سے آ ہی نہیں سکتا. پھر اعتراض ہوتا ہے کہ علامہ کے ساتھ ضمیر مفعول نہ نکالی جائے بلکہ موصولہ کی طرف عائد ضمیر مجرور نکال لی جائے، یعنی یوں کہا جائے علامہ بہی. اب مذکورہ اعتراض نہیں ہوگا. اس کا جواب یہ کہ جار مجرور کو بطور عائد محذوف ماننا اس کے بارے میں دو مذہب ہیں. بعض علماء کے نزدیک جار مجرور محذوف ہو ہی نہیں سکتے، تو اس مذہب پر انعم بہی و علمہ بہی کہہ ہی نہیں سکتے. دوسرے علماء کا مذہب یہ کہ جار مجرور محذوف تو ہو سکتے ہیں مگر ان کے محذوفیت کے لیے یہ شرط ہے کہ موصول کا جار اور عائد کا جار لفظاً اور معناً اتحاد ہو، جبکہ یہاں نہ لفظ میں اتحاد ہے نہ معنی میں اتحاد ہے، کیونکہ موصول ما کا جار علا ہے اور عائد بھی محذوف فرض کیا گیا ہے. الغرض عائد ضمیر مرفوع ہوگی، منصوب ہوگی یا مجرور ہوگی. اگر مرفوع ہو تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ انعم اور علامہ کی ضمیر مرفوع ضمیر جو ہے یہ اس میں جلالت اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اگر منصوب نکالی جائے تو یہ بھی درست نہیں، کیونکہ علامہ کا مفعول معلوم نہ علم عبارت میں مذکور ہے. اور اگر ضمیر مجرور نکالیں تو یہ بھی بات درست نہیں، کیونکہ محذوف ہونے کی شرط میں موصول کا جار اور عائد کا جار لفظاً اور معناً اتحاد ہونا لازم آتا ہے، ہونا چاہیے، اور یہاں پر اتحاد پایا نہیں جا رہا. لہذا ما کو موصولہ بنانا صلہ میں عائد ضمیر نہ ہونے کی وجہ سے درست نہیں ہے. ومن زعم ان تقدیر وعلمہ سے مذکورہ تقریر کے متعلق کسی کا عطا کردہ جواب اور اس کا رد سے غرض شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریر کے متعلق کسی کا جواب ذکر کر کے رد کرنا. کسی نے کہا کہ ضمیر منصوب کی صورت میں آپ کا یہ اعتراض تھا نہ کہ مفعول ہونے کی صورت میں، تو عبارت مذکور میں ہے لہذا ضمیر منصوب نکال کر علمہ فرض کرنا درست نہیں. تو ایسا کر لیں جو مفعول عبارت میں مذکور ہے وہ محذوف نکال لی جائے اور مفعول کی ضمیر سے یا تو بدل بنا لیں گے یا اسے مبتدا محذوف کی خبر بنا لیں گے، یعنی ہوا معلم نالم، یا پھر آنے مقدر مان کر اس کا مفعول بنا دیں گے. تو اس طرح مفعول کے لیے عائد بھی ہو جائے گا اور معلم نالم کا عبارت میں درست حل بھی مل جائے گا. اما معنى فلأن الحمد على الانعام واما معنى فلأن الحمد على الانعام سے غرض شارح ما موصولہ کے ہونے میں جو معنوی خرابی لازم آتی ہے اسے بیان کر رہے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ ما موصولہ بنائیں تو معنی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس نعمت پر جو اس نے ہم پر انعام کی. اور اگر ما مصدریہ بنائیں تو ما مصدریہ چونکہ ما بعد فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے لہذا انعامہ کا مصدر فاعل کی طرف مضاف ہوگا اور تقدیری عبارت ہوگی علی انعامہ. تو اب اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کے فعل انعام پر، اور فعل انعام کا تعلق منعم سے بلا واسطہ ہے، جبکہ نعمت جو کہ فضل انعام پر مترتب ہونے والا نتیجہ ہے اس کا تعلق منعم سے بالواسطہ ہے، اور منعم کی حمد اس کے فعل انعام پر کرنا اولا ہے بنسبت اس کے کہ فعل انعام پر مترتب ہونے والے نتیجے پر حمد کرنے کے. تو ما موصولہ بنانے کی صورت میں خلاف اولا لازم آ رہا ہے، اس لیے معنوی خرابی سے بچنے کے لیے اس ما کو مصدریہ قرار دیں گے، موصولہ قرار نہیں دیں گے. ولم يتعرض للمنعم به سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ مصنف نے نعمتوں کو بیان کیوں نہیں کیا. اگر نعمتوں کا ذکر کرتے تو دو صورتیں تھیں، تمام نعمتیں ذکر کرتے، کچھ نعمتیں ذکر کرتے. اگر تمام نعمتیں ذکر کرتے پھر دو صورتیں بننی تھیں کہ ان نعمتوں کا اجمالاً ذکر کرتے ہیں تفصیلاً ذکر کرتے. اگر اجمالاً ذکر کرتے تو وہ مذکور ہے علامہ انعامہ میں، پھر الگ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی. اگر تفصیلاً ذکر کرتے تو نعمتوں کا تفصیلاً احاطہ ممکن ہی نہیں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان کو شماری نہیں کر سکتے. تو یہ دو اعتراض واقع ہوتے ہیں
کہ اختصاص کا وہم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف انہی نعمتوں کی وجہ سے حمد کا مستحق ہے، بقیہ نعمتوں کی وجہ سے مستحق حمد نہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے جن نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ کتاب کہ پڑھنے والے کسی طالب میں نہ پائی جائیں، ایک تو اس کا دل برا ہوتا ہے، دوسرا پڑھائی سے بے رغبت بھی ہو سکتا ہے، تیسرا یہ کہ ہر شخص صرف اس نعمت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے لگتا جو اس انعام پر ہوتی۔ لیکن جب مطلقاً ذکر کیا جس میں کل اور بعض کی کوئی قید نہیں لگائی گئی تو اب ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر کوئی نہ کوئی انعام ضرور کیا ہے، تو پڑھنے والا اپنے اوپر ہونے والے اسی انعام کی وجہ سے حمد بیان کرے۔ نعمت بیان کو ذکر کرنے کی جو وجہ ہے، وجہ ترجیح وہ کیا ہے؟ ثم انہ صرح ببعض النعم ایماء الی اصول ما یحتاج الیہ فی بقاء النوع۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعض نعمتوں کی صراحت کی ہے، ایماء الی اصول، اس اصول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس کی بقا زندگی میں محتاج ہوتی ہے۔ بیان ہو ان الانسان مدنی بالطبع، اس کی تفصیل یہ ہے، اس کا بیان یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مدنی بالطبع ہے، اے محتاج فی تعیشہ الی التمدن، یعنی اپنی زندگی گزارنے میں تمدن کا محتاج ہوتا ہے، وہو اجتماعہ مع بنی نوعہ، یعنی اپنی زندگی گزارنے میں تمدن کا محتاج ہوتا ہے، اور تمدن سے مراد بنی نوع انسان کے ساتھ مل کر رہنا ہے، یتعاونون و یتشارکون فی تحصیل الغذاء واللباس والمسکن وغیرہ، تو بنی نوع انسان کے ساتھ مل کر اس طرح رہنا ہے کہ آپس میں غذا، لباس، خوراک، لباس، رہائش کے حصول میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ویتشارکون، اور باہم شریک ہوتے ہیں، وہذا موقوف علی ان یعرف کل واحد صاحبہ ما فی ضمیرہ، اور یہ تعاون اس بات پر موقوف ہے کہ ہر شخص اپنے ما فی ضمیر کا بیان اپنے ساتھی سے کر سکے، والاشارۃ لا تکفی بالمعدومات والمعقولات الصرفۃ وفی الکتابۃ مشقۃ، اور اشارہ کرنا معدومات اور معقولات صرفہ میں کفایت نہیں کرتا اور کتابت میں لکھنے میں مشقت ہے۔ وَنِعَمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِتَعْلِيمِ الْبَيَانِ، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر تعلیم بیان کے ذریعے انعام فرمایا ہے، وَهُوَ الْمَنْطِقُ الْفَصِيحُ الْمُعْرِبُ أَمَّا فِي الضَّمِيرِ، اور بیان کہتے ہیں اس نطق فصیح کو جو ظاہر کرنے والا ہے ما فی الضمیر کو۔ ثم انہ صرح ببعض، سے غرض شارح ایک اعتراض کا جواب دینا کہ آپ نے کہا بعض نعمتوں کا ذکر کیا جاتا تو اختصاص کا وہم لازم نہ آتا، حالانکہ آپ نے بعض نعمتوں کو بیان کیا ہے۔ حضرت جی بیان بھی ایک نعمت ہے اور آپ نے اسے بیان کیا ہے، یعنی آپ کی تقریر تحریر کے خلاف ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ بیان ایک نعمت ہے اور ہم نے اسے ذکر کیا، مگر اس کو ذکر کرنے کی وجہ ترجیح یہاں پائی جا رہی ہے، اس لیے اسے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ نعمت بیان کو جو ذکر کرنے کی وجہ ترجیح وہ کیا ہے کہ انسان اپنی بقا میں، زندگی گزارنے میں لباس کا، غذا کا، رہائش کا، نکاح وغیرہ کا محتاج ہوتا ہے، اور یہ چیزیں دوسرے لوگوں کے تعاون اور مشارکت کے ساتھ ہی وقوع پذیر ہوتی ہے، اور تعاون اور تشارک محتاج ہے ما فی الضمیر کے اظہار کا۔ جب تک ہم کسی سے کہیں گے نہیں بھوک لگی ہے تو ہمیں کوئی کھانا دے گا، جب تک ہم کسی سے کہیں گے نہیں، والدین سے نہیں کہیں گے ہمارے کپڑے پھٹ چکے، پرانے ہو چکے، لباس کی ضرورت ہے، مسکن کی ضرورت ہے، جی کوئی نکاح کا خواہش مند، جب تک وہ اپنے والدین سے، اپنے اقربا سے اس بات کا اظہار نہیں کرے گا کہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں، تو ما فی الضمیر کا اظہار جو ہے وہ بیان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان اپنی بقا میں جس کا محتاج ہے وہ چیز بیان ہے، تو بیان اس کے لیے اصل الاصول ہے، تو اس وجہ سے نعمت بیان کو ذکر کیا ہے۔ والاشارۃ لا تکفی بالمعدومات، سے غرض شارح ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ ما فی الضمیر بیان کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ ما فی الضمیر کا اظہار اشارہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کتابت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اشارہ اور کتابت میں مشقت پائی جاتی ہے، کیونکہ اشارہ معدومات اور معقولات محضہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور کتابت میں تو مشقت ہے، اور دوسرا ہر شخص کتابت کر بھی نہیں سکتا۔ اگر ایک کتابت کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مخاطب جو وہ اس کی تحریر کو پڑھ ہی نہ سکے، اس لیے ما فی الضمیر کے اظہار کے لیے بیان ہی وہ ذریعہ ہے جس میں عموم بھی ہے اور سہولت آسانی بھی ہے۔